کیا ہم واقعی ایک خود مختار ملک ہیں یا ہماری معیشت اب بھی دوسروں کے سہارے کھڑی ہے؟ چند دنوں سے ایک خبر گردش میں ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے تقریباً $3 ارب واپس لینے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اگرچہ حکومت نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اس بحث نے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ کیا ہمیں ناراض ہونا چاہیے یا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق چھپا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ حقیقت کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں جتنا اسے بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان نے جب شدید معاشی بحران کا سامنا کیا، زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے اور ڈیفالٹ کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا، تب ہمارے دوست ممالک خصوصاً UAE، سعودی عرب اور چین نے ہماری مدد کی۔ یہ مدد کوئی خیرات نہیں تھی بلکہ ایک مالی سہارا تھا، ایک ڈپازٹ جو اسٹیٹ بینک میں رکھا گیا تاکہ پاکستان وقتی طور پر سنبھل سکے۔ یہ ڈپازٹس بارہا رول اوور کیے گئے، یعنی ان کی واپسی کی مدت بڑھائی جاتی رہی تاکہ پاکستان کو سانس لینے کا موقع مل سکے۔ اب اگر UAE کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اپنے مالی ترجیحات ہوں، علاقائی سیاست ہو یا پالیسی اختلاف، اپنی رقم واپس مانگتا ہے تو کیا یہ کوئی غیر فطری بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ بین الاقوامی تعلقات جذبات پر نہیں، مفادات پر چلتے ہیں۔ ہر ریاست اپنے قومی مفاد کو مقدم رکھتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ملک اپنا پیسہ واپس مانگتا ہے تو اس پر ناراضگی کا اظہار دراصل حقیقت سے انکار کے مترادف ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ UAE کیا کر رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم ہر چند سال بعد اسی صورتحال کا شکار نہیں ہوتے؟ زر مبادلہ کے ذخائر کم، درآمدات زیادہ، برآمدات کمزور اور پھر دوست ممالک یا عالمی ادارے کے دروازے پر دستک۔ اگر یہ سلسلہ بار بار دہرایا جا رہا ہے تو مسئلہ باہر نہیں اندر ہے۔ یہ ہماری معیشت کا ڈھانچہ ہے جو کمزور ہے، یہ ہماری ترجیحات ہے جو غیر متوازن ہے، یہ ہمارا نظام ہے جو اپنی استعداد سے کم کارکردگی دکھا رہا ہے۔ معاشی خود مختاری کیوں ضروری ہے؟ ہم اکثر اپنی دفاعی طاقت پر فخر کرتے ہیں اور یہ بجا بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف مضبوط دفاع کسی ملک کو خود مختار نہیں بناتا۔ اصل خود مختاری تب آتی ہے جب ایک ملک معاشی طور پر مضبوط ہو، جب وہ اپنے فیصلے خود کر سکے بغیر کسی دباؤ کے، جب اسے اپنے بجٹ کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ معاشی کمزوری ہمیشہ سیاسی اور سفارتی کمزوری کو جنم دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس صورتحال سے نکلیں گے کیسے؟ ٹیکس نظام کی اصلاح۔ پاکستان میں ٹیکس نیٹ محدود ہے۔ جب تک زیادہ لوگ اور شعبے ٹیکس نظام میں شامل نہیں ہوں گے، ریاست خود کفیل نہیں بن سکتی۔ برآمدات میں اضافہ۔ ہمیں اپنی صنعت، زراعت اور IT سیکٹر کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے معیار اور پیداوار دونوں بڑھانا ہوں گے۔ درآمدات پر کنٹرول۔ غیر ضروری درآمدات ہماری معیشت پر بوجھ ڈالتی ہے۔ مقامی پیداوار کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ حکومتی اخراجات میں کفایت شعاری۔ ریاستی وسائل عوام کی امانت ہیں، ان کا استعمال ذمہ داری، شفافیت اور احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اشرافیہ کی عیاشیوں کو محدود کیے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی، خصوصاً ایران سے متعلق حالات، ہمیں ایک اور حقیقت کی یاد دلاتے ہیں۔ اگرچہ ہم دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں، لیکن معاشی کمزوری ہمیں غیر یقینی صورتحال میں زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، ان کے اثرات معیشتوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ UAE کے ممکنہ فیصلے پر ناراض ہونے کے بجائے ہمیں اسے ایک وارننگ سمجھنا چاہیے، ایک ایسا اشارہ جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات بدلیں۔ دوست ممالک کی مدد اپنی جگہ، لیکن کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کی اپنی معیشت ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی ایک خود مختار اور باوقار قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور وہ اصلاحات کرنی ہوں گی جنہیں ہم برسوں سے ٹالتے آ رہے ہیں۔ مضبوط دفاع ہمیں محفوظ رکھتا ہے، لیکن مضبوط معیشت ہمیں آزاد بناتی ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم صرف محفوظ رہنا چاہتے ہیں یا واقعی آزاد بھی ہونا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔